یعنی معلوم ہوا جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی کرنا کفر ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، یعنی ایمان لانے کے لیے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ اس کے بغیر انسان جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے اسی آیت میں جو پیچھے بات گزری فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت ایک بڑی باریک بات انہوں نے ذکر کی، شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے کلام کے نازل ہونے کے دو طریقے ہیں، یعنی کسی بات کو انسان سمجھے تو اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ کلام پہنچے کان تک اور کان کے ذریعے وہ بات پہنچے دل تک۔ جیسے یہ طریقہ عام طور پر ہوتا ہے، جیسے میں اور آپ ہیں، پہلے بات کان تک پہنچتی ہے اور کان وہ بات دل تک پہنچاتا ہے، آگے دل فیصلہ کرتا ہے یہ اچھی ہے یا بری ہے۔ دل کہتا ہے یہ بات اچھی مجھے لگی، خوش ہو جاتا ہے، بری لگی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو بات جو کلام ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے کان کے ذریعے اور پھر کان کے ذریعے دل تک۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو دوسرا طریقہ ہے بات کے حاصل ہونے کا، وہ یہ ہے کہ بات جو ہے انسان کو حاصل ہوتی ہے سب سے پہلے دل میں، اور پھر دل کے ذریعے زبان پر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو دوسرا طریقہ ہے نا، یہ اولیاء اللہ اور انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یعنی جبرائیل نے اس قرآن کو آپ کے کانوں میں نہیں سنایا کہ آپ نے سنا اور آپ کے دل میں اترا، نہیں۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ قرآن براہ راست حضور کے دل پر اترا، اس لیے وہ حضور کو یاد نہیں کرنا پڑتا تھا، بار بار پڑھنا نہیں پڑتا تھا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ایک بات انسان کے اندر پہلے سے موجود ہو پھر اس کا اظہار آسان ہے۔ حالانکہ ہم اگر قرآن کی کسی آیت کو سنتے ہیں پہلے یاد کرتے ہیں، یاد ہوتی ہے، وہ دل میں بیٹھتی ہے، پھر ہم جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن براہ راست حضور کے قلب پر، آپ کے دل مبارک پر اترتا تھا، پھر آپ زبان سے اس کا اظہار کرتے تھے، آیات پڑھ دیتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس طرح جبرائیل علیہ السلام قرآن کو محفوظ چھوڑ کر جاتے تھے کہ الفاظ کو درکنار آپ کو معنی اور مراد کے اندر بھی اشتباہ نہیں ہوتا تھا کہ اس سے مطلب کیا ہے۔ یعنی یہ قرآن حضور کے دل پر اترا اور دل کے بعد حضور زبان سے اس کا اظہار کرتے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، یہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، سوریہ یہودی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کہنے لگا کہ آپ پر کوئی ایسی نشانی اور علامت نہیں اترتی کہ ہم دیکھیں اور آپ کو سچا رسول مان لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ ایک نشانی کیا، آپ کی نبوت کی تو ہزاروں نشانیاں موجود ہیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے چمگادڑ ہے، سارا دن آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا ہے کہ جب کب روشنی اور میں باہر نکلوں، نہ اس نے آنکھ کھولنی ہے نہ اس نے سورج کی روشنی کو پانا، اس نے نکلنا ہی رات کو ہے، کہتا ہے چلو ابھی تک نہیں نکلا تو چلو میں ہی اب نکل جاؤں۔ تو ان کی مراد ایسی ہے کہ حضور کی معجزات، آپ کی نبوت کی نشانیوں کو جب یہ آنکھیں بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہی نہیں تو ان کو پھر کہاں سے نشانی نظر آئے گی حضور کی نبوت کی؟ فرمایا نہیں یہ غلط کہتا ہے، آپ کی نبوت کی نشانیاں تو بے شمار ہیں لیکن اس نے آنکھیں بند کی ہوئی، یہ خود آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف آیات بینات، روشن نشانیاں، معجزات، وما یکفر بها الا الفاسقون، اور نہیں کفر کرتا ان کا مگر فاسق۔ یہ جو نافرمان لوگ ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہی کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وگرنہ جس نے ماننا ہو وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اب کلما عاہدوا، میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تورات کو مانا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب کبھی بھی انہوں نے ہم سے وعدہ کیا، انہوں نے کب پورا کیا؟ یہ تو وعدے سے مکر گئے، انہوں نے تو عہد کو توڑ دیا۔ حالانکہ عہد کو توڑنا ایک معمولی بات ہے بنسبت کفر کرنے کے، تو یہ تو اپنی کتاب کو نہیں ماننے، انہوں نے آپ کو کیا ماننا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اب کلما عاہدوا عہدا، کیا جب کبھی بھی انہوں نے عہد کیا، نبذہ فریق منہم، کیا نہیں پھینک دیا ان میں سے ایک جماعت نے اس عہد یعنی توڑ دیا؟ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر تو ایمان ہی نہیں لاتے ہیں۔ ولما جاءہم رسول، اور جب آئے ان کے پاس رسول یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اور آپ سچا
باتیں ہیں اس کو جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات اور زبور، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب والوں میں سے کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشت کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ دو معنی ہیں، یا یہ تو یہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یا یہ نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یعنی ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ جب تک ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتے، ہم ان کو چھوڑ کر اپنی طرف اب آئیں کہ جب تک ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم ایمان لائے بغیر قرآن پر مومن نہیں ہو سکتے تو کہیں ہم اس میں داخل تو نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ ہم نے کی ساری زندگی ایسے تو نہیں گزارتی کہ بس قرآن سچی کتاب ہے لیکن ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے کیا۔